اور باسط بھائی ابھی صرف اس بات کو سوچیں کہ آج ہم نے جیسے ابھی اظہر نے کہا یہ ایک ایسی وکٹری ہے جو بہت عرصے یاد رہے گی، کیونکہ پاکستان ٹیم جس طرح سے کھیل رہی تھی اور اتنے بڑے رن چیز میں ہم نے اتنا اچھا کھیلا، لیکن اس وکٹری کے بعد بھی ہم نے اپنی سچویشن کسی اور ٹیم کے ہاتھ میں چھوڑی ہوئی ہے۔ اگر نیوزی لینڈ وہاں اپنا میچ سری لنکا سے جیتتا ہے تو ہمارا تو چانس ختم۔ تو اب یہ جو دن ویٹ کرنے والے ہیں اس میں ہم 9 تاریخ کا ویٹ بھی کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنی سچویشن ایسی کیوں چھوڑی ہے؟ اس ورلڈ کپ میں اگر پہلے جاگ جاتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اس سے بڑھ کر جو ہے نا، جو پریشانی میرے لیے پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہمارا میچ کولکتہ میں ہے۔ اگر بنگلور میں ہوتا نا میں خوش ہوتا، کیونکہ چانس تھا شاید ہماری بالنگ کلک کر جائے، ہم بیٹنگ میں کر لیں۔ وہ جو پچ ہے نا وہ اتنا ہائی سکورنگ گراؤنڈ نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے ہمیں چاہیے ہائی سکورنگ گیم، کہ ہم 130 رن ذہن میں ہمارے 130 ہی ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے میچ میں بارش ہو جائے گی یا وہ ہار جائیں گے، نہیں، ان کا میچ ہم سے پہلے ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کیلکولیشن ہوگی نا وہ گراؤنڈ کو پہ وہ سوٹ نہیں کرتی۔ یہ میرا اپنا چھوٹا موٹا تجربہ ہے۔ باسط ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر جس طرح وہ پچھلے بنگلہ دیش کے میچ میں پچ کھیلا ہے وہ انگلینڈ کو بھی اتنا سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس پہ نہیں آتا۔ تو اگر آپ جلدی آؤٹ کر لیں راؤنڈ 200 تو پھر آپ کو ہو سکتا ہے 18-19 اوور میں چیز کرنا ہو، تو دیر از اسٹل اے ہوپ۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے چھوڑی ہے، تو یہ تو ہم نے 5 میچ تو بعد ہی چھوڑ دی تھی، لیکن آج کا میچ بالنگ بری کی ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا رن ریٹ کور نہیں کر سکے، ورنہ اگر بالنگ تھوڑی بہتر کرتے 330 تک بھی پکڑ لیتے، آئی تھنک وہ ویری مچ پاسبل تھا۔ جس طرح آپ کو ٹاس سے ایڈوانٹیج اٹھاتے 2 وکٹیں بھی لے لیتے پہلے 15 اووروں میں، تو اتنا بڑا ٹوٹل 400 تک کا نہ ہوتا 343، تو آپ اس کو اور جلدی پھر چیز بھی کر سکتے۔ وکٹ شام کے ٹائم بہت اچھا ہو گیا تھا، باؤنڈری چھوٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اور آپ کے دیکھیں پہلے ہم نے بات کی تھی چوکے بہت زیادہ کھائے ہیں، چھوٹی باؤنڈری پہ چھکے لگتے نہیں، یار باؤنڈری چھوٹی تھی انہوں نے مار دیا، لیکن چوکے لگ رہے ہیں، اٹ مینز ان کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی، ان کو بیٹ بال مل رہے ہیں۔ آئی تھنک اگر تھوڑی سی ایفرٹ ہوتی تو اس میچ میں بھی کافی کور ہوتا، لیکن یہ تو آپ نے جو پہلے کرکٹ کھیلی ہے، آپ افغانستان سے ہارے ہیں، اس کے بعد ساؤتھ افریقہ سے آپ کو جو میچ جیتنا چاہیے تھا، بیٹنگ اور بالنگ دونوں کی وجہ سے، بیٹنگ میں بھی آپ فنش اچھا کرتے، بالنگ میں بھی فنش کرتے، وہ میچ جیت جاتے، تو 2 میچ آپ کے آتے تو آپ کو کسی پہ نہ رہتے۔ آپ نے تو چانس دیا ہے دوسروں کو کہ اب آپ کی یہ سچویشن ہے ایسی جس میں آپ کو ریلائی کرنا پڑ رہا ہے، اب اس سے کوئی اور جا تو سکتے نہیں ہے، اب تو ریلائی کرنا پڑے گا۔ تو ہوپ فلی اگر نیدرلینڈ ساؤتھ افریقہ کو T20 ورلڈ کپ میں ہرا سکتی ہے تو سری لنکا سے تو زیادہ ہوپ ہونی چاہیے، اور پھر یہاں پہ بھی ہرا چکی ہے، تو مطلب تو اٹ مینس کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نیوزی لینڈ بھی کو اب ظاہری بات ہے 4 لگاتار میچ ہار گئی، تو آئی تھنک کہ وہاں پر ہوپ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کرے سری لنکا اس دن پوری فارم میں کھیلے اپنے اور جیتے ان کو۔ بالکل صحیح ہے، سری لنکا اپنے فارم میں کھیلے اور نیوزی لینڈ سے جیتے، اور یہ پاسبل ویسے ہے بھی، لیکن دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ مسلسل ہار رہی ہیں، اور جس طرح سے سری لنکا انڈیا سے ہاری ہے ان کا بھی کانفیڈنس جو ہے بری طرح سے شیٹر ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور شروع میں جیسے انہوں نے پاکستان کے خلاف سٹارٹ کیا بیٹنگ، وہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایشیا کپ سے کوئی سیکھ کے آئے ہیں، جیسے ہار کے آئے ہیں فائنل، جیسے 51-52 پہ آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن 2 میچز کے بعد جیسے مینڈس آؤٹ ہو رہا ہے نا، 80 کیا ہوا 100 کیا ہوا پاکستان کے خلاف، وہ فارم وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکا، اتنی میرے خیال سے کیجول شاٹیں اس نے ماری ہیں، ایک ہی شاٹ پہ وہ 3 بار آؤٹ ہو گیا، تو میرے خیال سے وہ سوچ نہیں رہا، اپنی فارم کو دیکھ نہیں رہا۔ اگر اللہ کرے پلیئر تو ایسا ہے، اگر سیٹ ہو جائے تو پھر اچھا ہی اسکور کرتا ہے، انٹینٹ بڑا زبردست ہوتا ہے، پازیٹیو کھیلتا ہے۔ دیکھا جائے تو سری لنکا کا کانفیڈنس اس وقت بنگلہ دیش سے بھی برا ہوا ہے، 55 پہ آؤٹ ہونے کے بعد تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹیم کو اٹھنا، لیکن ان کے پلیئرز بھی آپ کو پتا بالنگ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہی۔ چمیرا لاسٹ میچ میں پھر انجرڈ ہو گیا شولڈر کی وجہ سے، ایک بالنگ تھوڑی سی سیٹ ہوئی ہے تو وہ بولر پھر انفٹ ہو گیا، لیکن کرکٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نیوزی لینڈ بھی اتنا ہی پریشر میں ہے، آج تو بالکل ہی وہ مینٹلی نیچے گر گئے، 400 سے زیادہ کیا کرے، لیکن دیکھتے ہیں اب میچ آئے گا، لیکن ہمیں اپنا میچ جیتے ہیں اسی انٹینٹ کے ساتھ۔ ایٹ لیسٹ جو میں چاہ رہا ہوں نا کہ ہمارے سے اوپر افغانستان نہ جائے، ہمارے سے اوپر بنگلہ دیش نہ جائے، کیونکہ ہم لوگ چیمپئن ٹیم میں ہے، سری لنکا اب نیچے ہے، ان کو بھی سوچنا پڑے گا اب کہ انہوں نے کیسے لے کے چلنا ہے، کہ چیمپئنز ٹیم میں اتنی نیچے جائیں گی تو پھر امپرومنٹ کیسے ہوگی۔ جس میچ کی ہم بار بار بات کریں وہ بھی بنگلورو میں ہی ہے، 9 تاریخ کو جمعرات کو یہ میچ ہے نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان، تو یہاں پہ وہ تھوڑا سا
परेशान भी होगा. न्यूजीलैंड के इतने रन कर दिए, न्यूजीलैंड के इंजर्ड हैं बॉलर्स भी इंजरी का शिकार है. उन्होंने आई नो सारे कह रहे थे कि स्पिनर किए हैं उन्होंने, पिच बड़ा अच्छा देखा था उन्होंने, स्पिन तो नहीं हुआ कोई ऐसा. तो आई थिंक उनकी मैनेजमेंट को चेकिंग जो की थी ना उन्होंने कवर उठा, वो हम बात जो कर रहे थे कि गलती किससे हुई है, चेकिंग की थी. वो भी उनके पास ना ऑप्शन ही नहीं थी, ऑप्शन बहुत कम है, इस वजह से 5 दिन है ऑप्शन नहीं थी. इतने स्पिनर वो इतने भी हल्के नहीं है कि वो देखे ना, उनको मजबूरी के तहत खिलाने पड़े. तो कायर जेमिसन आया अभी जेट लैग, अभी फिट, वो भी अनफिट हो जाना था अगर खेलता, तो वो थोड़ी रिकवरी चाहिए. फर्गसन भी अनफिट है, तो इसलिए उन्होंने चांस नहीं लिया. वो लास्ट मैच तक गए हैं, लेकिन आज जैसे फखर ने बिल्कुल साइड कर दिया बिल्कुल. यहाँ ब्रेक लेते हैं, फिर आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे.